آزاد کشمیر میں اوورسیز کشمیریوں کی املاک پر قبضے، لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال اور جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کی بہت کم تعداد آزاد کشمیر کا سفر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف رشتے کمزور ہو رہے ہیں بلکہ ملکی معیشت اور تحریک آزادی کشمیر کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابق جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار میرپور اور ممتاز قانوندان راجہ سہیل شمیم ایڈوکیٹ نے دنیا نیوز کے نمائندے عتیق الرحمان چودھری کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار میرپور کے سابق جنرل سیکریٹری راجہ سہیل شمیم ایڈوکیٹ صاحب اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں، تو ان سے جو ہے وہ یہاں کے جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ رائے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بتائیے گا کہ اوورسیز کشمیریوں نے برطانیہ کو ہی مستقل اپنا جو ہے وہ اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا ہے، ان کی شادیاں، ان کی خوشی غمی یا پھر دیگر جتنے بھی ان کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات مسائل ہیں وہ انہوں نے برطانیہ میں ہی جو ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہاں ہمارے آزاد کشمیر میں ایک تو وہاں بزنسز کو بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ماضی میں وہاں پاکستان میں جا کر آزاد کشمیر میں جا کر وہاں ان کا خوشیوں غمیاں جو ہیں وہ اپنی وہاں مناتے تھے، تو ایک تسلسل تھا، آنا جانا تھا، تو یہ جو اب برج تھا برطانیہ اور آزاد کشمیر کے درمیان، کشمیریوں کے درمیان، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کشمیری ہیں ان کی وہاں جائیدادوں پر قبضے، ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ان کے ساتھ اور لوٹ کسوٹ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کشمیری جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں، جس کا جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی عتیق صاحب بات یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی، وہاں پر جو کشمیری جاتے ہیں وہ ان کا اسلام آباد ایئرپورٹ سے میرپور تک پہنچنا، آزاد کشمیر کے اندر داخل ہونا بہت بڑا رسک ہے۔ بے شمار وہاں پر لوگوں کے ساتھ ڈکیتیاں تو معمول کی بات ہے۔ لاسٹ ٹائم تو ایک جو برطانوی جا رہا تھا بیچارہ ڈڈیال میں، تو اس کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا گیا۔ یہ چیز بھی برطانیہ کے لوگوں کو وہاں پر جانے سے روک رہی ہے۔ دوسرا، ان کی جو جتنی جائیدادیں ہیں وہاں پہ کرپٹ سسٹم کی وجہ سے، کرپٹ نظام کی وجہ سے وہ جائیدادوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سیف نہیں ہیں، ان کی زندگیاں سیف نہیں ہیں، وہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے۔ اس وجہ سے یہ جو تارکین وطن ان کا رجحان وہاں پر کم ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے آزاد کشمیر کو کہ وہ جو آزاد کشمیر کے اندر ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کی حفاظت کرے، اور جو لوگ جہاں سے جاتے ہیں ان کے جو وہاں پر لیگل مسائل ہوتے ہیں یا کسی ادارے میں جانا، ان کے لیے اوورسیز ڈیسک ہو جہاں پر سپیڈی کام ہو۔ اور حکومت ڈیسک موجود ہے لیکن وہ ناکارہ ہیں، وہ کام کاج کے نہیں ہیں۔ وہ بیسیکلی نظام کے اندر ایک انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا ایک نشان کہ ہم کر رہے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ جب کوئکلی کام ہوں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا تو پھر تو یہ جائیں گے۔ دوسرا، حکومت پاکستان کو اسپیشلی کہ یا تو میرپور کے اندر ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے، ادروائز میرپور سے جو اسلام آباد کا سفر ہے یہ انتہائی سیف ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ جی بالکل، یہ تھے راجہ سہیل شمیم ایڈوکیٹ، سابق جنرل سیکریٹری بار میرپور۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں قوانین تو ہر طرح کے حوالے سے موجود ہیں لیکن ان پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہے، تو اس لیے گورنمنٹ آزاد کشمیر کو چاہیے کہ اگر انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنا ہے یا کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے جدوجہد کرنی ہے، تو انہیں اوورسیز کشمیری جو ہے ان کو نہ صرف سفری سہولیات دینی ہوگی بلکہ وہاں کے جو مقامی سسٹم ہیں، وہاں کے جو قانونی سسٹم ہیں، ان میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ لیجسلیشن کروا کر بہتری لانا ہوگی۔